ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، یہ ماہ محرم الحرام شریف کے ایام ہیں۔ ان دنوں میں اہل محبت حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور میدان کربلا میں دین اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے آپ نے جو عظیم قربانی پیش کی اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے فضائل و کمالات، ان کی سیرت اور کردار کا تذکرہ ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں قرآن پاک کی چند آیات مبارکہ اس ضمن میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ آج ایک حدیث پاک اور اس کے ضمن میں ایک دو باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے صاحب السر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راز کی باتیں کہا کرتے تھے، اور بعض اوقات ایسی چیزیں، ایسی باتیں جو دیگر صحابہ کرام سے نہیں کہی جاتی تھی وہ ان سے کہہ دی جاتی تھی، حتیٰ کہ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری، جنت کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ ملا، اور ان 10 میں سے پھر آگے 4 خلفائے راشدین، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت حیدر کرار، ان سے بھی بعض باتیں جو نہیں کہی جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ سے کہہ دیا کرتے تھے، اس لیے ان کو صاحب السر کہا جاتا ہے، کہ جن سے وہ خاص راز کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرما دیا کرتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ تو کتنے دن ہوئے حضور کے پاس نہیں گیا؟ یہ کہیں مدینہ شریف، مسجد نبوی شریف سے کچھ فاصلے پہ رہتے تھے، اور اپنے محلے کی مسجد میں عموماً نماز پڑھتے تھے، کبھی کبھی مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتے۔ تو کچھ دن زیادہ گزر گئے، ان کی والدہ نے بھی محسوس کیا کہ یہ اس میں ذرا سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ فلاں دن میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ اتنے دن تم غیر حاضر رہے حضور کی بارگاہ میں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، آج میں مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے پڑھوں گا، اور اپنی بخشش کے لیے، اور والدہ سے عرض کیا کہ آپ کی بخشش کے لیے حضور سے دعا کرواؤں گا۔ والدہ خوش ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری بخشش کی دعا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جب حضور دعا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ عام آدمی اور نبی کی دعا میں یہی تو فرق ہے، ہماری دعا کبھی قبول ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی شان یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں تو اجابت اور قبولیت آگے آ جاتی ہے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا،
دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم۔ حضور کی دعا کی اگر برکتیں دیکھنی ہوں تو احادیث مبارکہ کو دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کیا شان ہے۔ ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، ویسے تو بے شمار احادیث مبارکہ اس سلسلہ میں ہیں، لیکن ایک حدیث پاک میں عرض کر کے پھر اسی بات پہ آتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ وہ امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر ایک پورا باب باندھا ہے، باب من فضائل ابی ہریرہ دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ دوسی قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل میں، اور اس میں پھر آگے پہلی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال كنت ادعو امی الی الاسلام وہی مشرکۃ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری والدہ مسلمان نہیں تھیں، مشرکہ تھیں، میں انہیں اسلام کی دعوت دیتا تھا، ان کو دعوت دیتا لیکن وہ مانتی نہیں تھی، قبول نہیں کرتی تھی، وہ اپنے اس پرانے شرکیہ عقیدے پہ قائم تھی۔ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرہ۔ فرماتے ہیں ایک دن میں نے پھر انہیں دعوت دی اسلام کی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کی بہت ہی نامناسب ناگوار، یعنی کوئی بے ادبی گستاخی کی بات کی۔ کافر کرتے رہتے ہیں، لیکن اہل محبت جو ہیں وہ نہیں سن سکتے، ان سے برداشت نہیں ہوتا، وہ گوارا نہیں کر سکتے اپنے آقا کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات۔ اب کیا کریں، ایک طرف ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے، ایک طرف ماں ہے، تو فرماتے ہیں فَأَتَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أَبْكِي۔ فرماتے ہیں کہ میں روتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ میں نے تو اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے آگے سے بے ادبی اور گستاخی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں کہ میں روتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ قلت یا رسول اللہ كنت ادعو امی الی الاسلام فتأبى علی فدعوتها اليوم فاسمعتنی فیک ما اکرہ۔ حضور میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا رہتا ہوں، دعوت دیا کرتا تھا، وہ انکار کرتی تھی، لیکن آج تو حد ہی ہوگی۔ آج میں انہیں جب میں نے اپنی والدہ کو دعوت دی تو انہوں نے آپ کے بارے میں ایسا نامناسب کلمہ کہا، ایسی نامناسب باتیں کی، سخت ناگوار، مجھے سخت ناپسند ہیں، جن سے سخت مجھے دکھ ہوا ہے۔ اچھا ابو ہریرہ پھر کیا چاہتے ہو؟ فَادْعُوا اللَّهَ أَن يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ۔ یا رسول اللہ مہربانی کیجئے، کرم کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت دے دے، اسلام کی توفیق دے دے۔ ابھی تو اسلام کی دعوت دی ہے اور بجائے اسلام قبول کرنے کے انہوں نے آگے سے بے ادبی اور گستاخی یعنی نامناسب کلمہ کہا ہے۔ تو اب حضور آپ کرم فرمائیں، آپ دعا فرمائیں، کیونکہ جانتے تھے کہ حضور کی دعا کی شان جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا
بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری والدہ کے اسلام کے لیے دعا کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہد ام ابی ہریرہ. یا رسول اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے، اس کو اسلام کی توفیق دے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فخرجت مستبشرا، یہ سن کر پھر میں ٹھہرا نہیں، خوشی خوشی فوراً نکلا. کیوں؟ جانتے تھے گویا حضرت ابو ہریرہ اب مقابلہ کرنا چاہتے تھے کہ حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں. فخرجت مستبشرا بدعوت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی دعا کی وجہ سے میں خوشی خوشی نکلا، بھاگا، دوڑا. فرماتے ہیں فلما جئت فسرت الی الباب فاذا هو مجاف. فرماتے ہیں گھر پہنچا، دروازے پہ پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے، یعنی اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے. خلاف معمول اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے اور ایسے نہیں ہوتا تھا، دروازے پہ کنڈی وغیرہ نہیں لگتی ہوگی، کم لگتی. تو خلاف معمول دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے. فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ، فرماتے ہیں میری والدہ نے بھی میرے قدموں کی آہٹ سن لی. ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، قدموں کی آہٹ سے بھی پہچان لیتی ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میری ماں نے میرے قدموں کی آہٹ سن لی. فقالت مکانک، اندر سے ہی دروازہ بند ہے، پکار کے کہا کہ ابو ہریرہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو، رک جاؤ، وہیں رہو. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وَسَمِعْتُ خَدْخَدَةَ الْمَاءِ، فرماتے ہیں میں نے بھی سنا کہ اندر سے پانی کے گرنے بہنے کی آواز آ رہی ہے. فرماتے ہیں قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے غسل کیا اور کپڑے پہنے، درع یہ یعنی لباس، قمیص وغیرہ جو لمبی قمیض ہوتی ہے، تو کپڑے پہنے. وعجلت عن خمارها، جلدی میں اتنی جلدی کی کہ دوپٹہ اوڑھنا بھی رہ گیا، دوپٹہ نہیں اوڑھا، کپڑے پہنے. ففتحت الباب، اور دروازہ کھولا. جیسے ہی دروازہ کھلا ثم قالت یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. ماتے میری والدہ نے غسل کیا، جلدی جلدی کپڑے پہنے اور اتنی جلدی کی کہ دوپٹہ بھی نہیں لیا، دروازہ کھولا اور دروازے کھولتے ہی کلمہ شہادت پڑھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ اتنی جلدی تبدیلی کیسے آ گئی؟ یہ اتنی جلدی تبدیلی اس طرح ہوئی کہ اللہ کے محبوب کے ہاتھ اٹھ گئے اور تقدیر کا تیر جو ہے وہ چل چکا تھا اور اپنے نشانے پہ بیٹھ چکا تھا. تو کہیں سے دعا ہوئی تھی، ابھی تو حضرت ابو ہریرہ نے دعوت دی تھی، تو آگے سے انہوں نے ایسی ناگوار بات کی کہ حضرت ابو ہریرہ اس کو زبان پہ لانا بھی پسند نہیں کرتے تھے.
اور ابھی خود ہی کلمہ پڑھ رہی ہیں، خود ہی غسل کیا اور خود ہی کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں رکا نہیں، گھر کے اندر نہیں گیا، دروازے کے باہر سے ہی نا دروازہ کھلا اور والدہ نے کلمہ پڑھا، فرماتے ہیں بس گھر کے اندر نہیں گیا، وہاں کھڑا نہیں ہوا، انہی قدموں واپس بھاگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي، میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور میں رو رہا تھا۔ پہلے بھی آئے تھے روتے ہوئے، اب بھی آئے ہیں روتے ہوئے، لیکن رونے کی وجہ میں فرق ہے۔ پہلے بھی روتے ہوئے آئے ہیں، اب بھی روتے ہوئے آئے ہیں، لیکن رونے کی وجہ میں فرق ہے۔ پہلے کیوں رو رہے تھے؟ کہ والدہ نے حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کی تھی، ایک طرف عقیدت کا ایمان کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف والدہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، تو پھر آخر میں رونا ہی رہ جاتا ہے، تو روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، اب پھر آئے ہیں روتے ہوئے، لیکن فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتیتہ وانا ابکی من الفرح، پہلے رو رہا تھا غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، اب رو رہا ہوں خوشی کی وجہ سے، اب خوشی کے آنسو ہیں، خوشی کے آنسو بہ رہے ہیں۔ قال قلت یا رسول اللہ ابشر قد استجاب اللہ دعوتک وہدى ام ابی حریرہ، میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے لیے خوشخبری ہے، میں اچھی خبر لایا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اور ابو ہریرہ کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے۔ فحمد اللہ واثنى علیہ وقال خیرا، حضور نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اچھی بات کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قل تو یا رسول اللہ، اب دیکھا نا دریائے رحمت جوش میں ہے، تو فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یحببنی انا و امی الی عبادہ المؤمنین و یحببہم الینا، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے، آپ ایک اور دعا فرمائیے کہ مجھے اور میری والدہ کو لوگوں کے نزدیک، یعنی اہل ایمان سچے مومن جو ہیں ان کے نزدیک محبوب بنا دیجئے، اور مومنوں کو ہمارے لیے محبوب بنا دیجئے۔ قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کو مومنوں کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک محبوب بنا دے اور ان کے دل میں سارے مومنوں کی محبت ڈال دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا احبنی، حضور کی دعا کی برکت ہے کہ جو بھی مومن مجھے دیکھتا ہے یا میرے بارے میں سنتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو حضور کی دعا کی شان یہ ہے کہ ادھر حضور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہو جاتا ہے۔ یہ مضمون بھی بڑا یعنی محبت والا مضمون ہے، لیکن اس کو پھر کسی وقت کے لیے چھوڑتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ میں جاؤں گا حضور کی بارگاہ میں اور اپنی بخشش کے لیے اور آپ کی بخشش کے لیے دعا کراؤں گا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ میں مغرب کی نماز کے وقت حاضر ہوا، مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی، تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ حضور فرض نماز پڑھا کے اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتے تھے، بعض کے
جو سنتیں ہیں حضور نوافل ادا فرماتے تھے، ہمارے لیے وہ سنت ہو گئی ہیں. جس طرح مثلا ظہر کے بعد 2 سنت ہیں، مغرب کے بعد 2 سنت ہیں، عشاء کے بعد 2 سنت ہیں، اور جو نمازوں سے پہلے سنت ہیں وہ بھی حضور عموماً اپنے گھر میں ادا فرماتے تھے. جس طرح مسجد یعنی فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 2 سنتیں، عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اسی طرح عشاء سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ. تو پہلے اور بعد کی سنتیں عموماً حضور اپنے یعنی حضور کے لیے تو نوافل تھے، ہمارے لیے وہ سنت ہے. جب حضور نے ادا فرمائے تو ہمارے لیے وہ سنت ہوگی. تو یہ نفلی نمازیں حضور عموماً گھر کے اندر ادا فرمایا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی مسجد شریف میں بھی ادا فرماتے تھے. اس دن حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز جو حضور نے ادا کی تو نفل پڑھنے شروع کر دیا. حضور نفل پڑھتے رہے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی اذان ہو گئی. میں بیٹھا ہوا ہوں پیچھے کہ حضور ابھی فارغ ہوں گی تو اپنا مدعا عرض کروں گا. فرماتے ہیں کہ عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی اذان ہوگی، مجھے اپنا آنے کا مقصد عرض کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. عشاء کی اذان ہوئی، حضور نے عشاء کی نماز جو ادا فرمائی، تو عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد جس طرح میں نے عرض کیا کہ عموماً حضور نفل گھر میں ادا فرماتے تھے، تو عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد حضور اپنے حجرہ مبارکہ کی طرف چل پڑے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے چل پڑا کہ اگر موقع مل گیا تو عرض کر دوں گا، اور موقع نہ ملا تو پھر کبھی آ جاؤں گا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں پیچھے پیچھے جا رہا، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور ارشاد فرمایا اَأَنْتَ حُذَیفَةَ مَا حَاجَتُکَ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ وَلِأُمِّکَ. اے میرے پیچھے آنے والے، کیا تو حذیفہ ہے؟ تجھے کیا حاجت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی اور تیری ماں کو بخش دے. غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بخشے. تو کس لیے میرے پیچھے آ رہا، کیا حاجت ہے؟ عرض کیا حضور بس یہی حاجت تھی، اسی لیے آ رہا تھا کہ دعا کرانی تھی. آپ نے میرے عرض کرنے سے پہلے ہی میری مراد کو پورا کر دیا. یہ در ہے میرے آقا کا، یہاں ملتا ہے بے مانگے. یہ در ہے میرے آقا کا، یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. وہاں دامن پھیلانے سے پہلے ہی حاجت پوری ہو جاتی ہے. عرض کیا حضور بس یہی حاجت تھی، مقصد پورا ہو گیا جس مقصد کے لیے آئے تھے. لیکن فرماتے ہیں کہ حضور نے بڑے پیار سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے حضور اپنے گھر کے اندر اپنے حجرہ مبارکہ میں لے گئے. اب چونکہ صاحب سر ہیں، راز کی باتیں حضور ان سے فرمایا کرتے تھے جو دوسروں سے کبار صحابہ اکرام سے بھی نہیں کرتے تھے، حضرت حذیفہ سے حضور فرما دیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ حضور مجھے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھ حضور اپنے گھر میں لے گئے حجرہ مبارکہ میں. اور گھر جا کے حضور نے فرمایا کہ اے حذیفہ، آج ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، پہلے کبھی نہیں زمین پہ آیا. آج اس نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب ذوالجلال، میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے تو پیش کرتا ہی رہتا ہوں، آج مجھے اجازت ہو تو میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے وہاں جا کے
درود و سلام پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے جاؤ اور جا کے میرے محبوب کو سلام پیش کرو اور میری طرف سے میرے محبوب کو ایک خوشخبری سنا دینا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبشرنی بأن فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ سبحان اللہ وأن الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ اے حذیفہ، وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ خوشخبری سناتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، بے شک اور میرے نواسے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار بے شک سبحان اللہ یبشرنی بأن فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ وأن الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ تو حضور کی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حضور کے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرمایا اما ترضینا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء العالمین۔ سبحان اللہ کیا میری بیٹی، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تو جنتی عورتوں کی بلکہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہو؟ بے شک تو تمام جہان کی عورتوں کی سرداری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بیٹی کو عطا فرمائی اور حضور کے نواسوں کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں حضرت مریم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ حضرت مریم کو فرشتوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا، یعنی ان پر سرداری عطا فرمائی۔ بے شک تو ادھر حضرت مریم کو تمام جہان کی عورتوں کی سرداری ہے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے تمام جہان کی عورتوں کی سرداری ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کی جو فضیلت تھی وہ اپنے جہان کے، اپنے زمانے کے اعتبار سے تھی کہ اس زمانے میں جو عورتیں موجود تھیں ان پر ان کو برتری اور فضیلت حاصل تھی، وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے تھی۔ اور حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کی جو فضیلت ہے، برتری ہے، وہ ہر زمانے کے اعتبار سے ہے، کلی ہے۔ جس طرح اب بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں جہان پہ فضیلت دی، کئی جگہ پہ ہے، سورہ الجاسیہ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں نے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ان کو عالمین پہ بنی اسرائیل کو فضیلت دی، وہی لفظ عالمین کا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم تمام امتوں سے بہترین امت ہو جو کہ پیدا کی گئی۔
تو اب ان کو بنی اسرائیل کو جو فضیلت ملی تھی وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے تھی، اس زمانے میں جو قومیں موجود تھیں ان پر ان کو فضیلت حاصل تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت کلی ہے اور ہر زمانے کے اعتبار سے۔ تو جس طرح بنی اسرائیل کی فضیلت اپنے زمانے کے اعتبار سے اور حضور کی امت کی فضیلت ہر زمانے کے اعتبار سے کلی ہے، اسی طرح حضرت مریم کو جو فضیلت ملی ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلت کلی ہے ہر زمانے کے اعتبار سے۔ علامہ اقبال بڑی پیاری بات کرتے ہیں، انہوں نے اپنے انداز میں، علماء نے تو علمی انداز میں اس چیز کو بیان کیا ہے نا، اور علامہ اقبال جو ہیں وہ اپنے فلسفیانہ انداز میں وہ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اس نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فرماتے ہیں حضرت مریم کی جو فضیلت ہے وہ ایک نسبت سے ہے، اور وہ نسبت کون سی ہے، وہ تعلق کون سا ہے کہ وہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور فرماتے ہیں 3 نسبتوں سے حضرت فاطمہ الزہرا کو فضیلت حاصل ہے۔ وہ 3 نسبتیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین۔ فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں جو اولین و آخرین کے امام ہیں، اور دوسرا تعلق، دوسری نسبت کون سی ہے؟ بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے ان کی فضیلت کی کہ وہ زوجہ ہیں، بیوی ہیں حضرت حیدر کرار کی، جو تاجدار حل عطا ہیں، مرتضی مشکل خدا ہیں، شیر خدا ہیں۔ اور تیسری مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام قافلہ سالار عشق۔ فرماتے ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ عاشقوں کے قافلہ کے سردار حضرت امام حسن کی والدہ ہیں، اور عشق کے پرکار کے مرکز حضرت امام حسین کی والدہ ہیں۔ اب کیا کہا حضرت امام حسین کو؟ کہا کہ عشق کی پرکار کے مرکز ہیں۔ پرکار کیا ہوتی ہے؟ اب رج میں مجھے نہیں معلوم کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے، تو وہ اردو میں پرکار کہتے ہیں کہ اس کو ایک سرا جو ہے وہ گاڑا جاتا ہے اور دوسرے کو گھمایا جاتا ہے تو دائرہ بنتا ہے۔ اگر درمیان والا اپنی جگہ پہ رہے تو دائرہ درست ہوگا، اور اگر درمیان والا تھوڑا سا ہل گیا تو پھر وہ پرکار اپنے مرکز پہ نہیں آئے گی، آگے پیچھے دائیں بائیں اندر یا باہر جائے گی۔ تو درمیان والا جو ہے مرکز وہ قائم رہے تو دائرہ درست بنتا ہے۔ تو گویا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے بیٹوں، بھتیجوں، پانجوں، اعوانوں، انصار سب کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن اگر میدان کربلا میں ذرا بھی سستی کا مظاہرہ کرتے اور ذرا بھی بزدلی کا مظاہرہ کرتے تو اسلام کا مرکز جو ہے وہ درست نہ رہتا، اسلام کا دائرہ درست نہ رہتا۔ اسلام کے دائرے کو درست رکھنے کے لیے آپ نے جو بھی قربانی پیش کیا، اسلام کی خاطر پیش کیا کہ اسلام پہ آنچ نہ آئے، میرے نانا جان کے دین پہ آنچ نہیں آنی چاہیے، چاہے مجھے سب کچھ قربان کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی
ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.